بغیر کسی بڑی مزاحمت کے کابل پر قبضے کے بعد طالبان بظاہر اس سراسیمگی اور خوف میں کمی لانے کی کوشش کرتے دیکھے جا سکتے ہیں جو افغان عوام میں پچھلے کئی ماہ سے چھائی ہوئی ہے۔ تاہم یہ بیانات اور یقین دہانیاں پچھلی کئی دہائیوں سے تشدد اور مصائب کا سامنا کرنے والے افغان عوام کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ طالبان کی افغان سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کے دوران بے گھر ہونے والی بیوہ گلدستہ کے شوہر اور 3 بیٹے لڑائی کی نظر ہوئے ہیں اور اب ان کے پوتے پوتیاں کابل کی سڑکوں سے کوڑا چن کر گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ ان ننھے بچوں کو دیکھو، وہ کچرے سے کاغذ اور پلاسٹک چن رہے ہیں۔ کیا یہ چھوٹے بچوں کے کرنے کا کام ہے؟ اشرف غنی نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کرزئی نے کیا کیا؟ طالبان نے ہمارے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری لڑکیوں کو بیوہ کیا۔ ہم یہاں مہینوں سے ہیں، کھانا پکا نہیں سکتے، گوشت کھانے کو نہیں ہے، اچھے کپڑے جوتے نہیں ہیں، اور اب تک دوا خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے افغانوں کو ڈر ہے کہ طالبان اپنی پرانی سخت روش اختیار کر لیں گے۔ طالبان کا اب بھی وہی رویہ ہے، وہی فلسفہ جو ان کے اپنے لیے ہے کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ یہ واقعی ممکن نہیں ہے، واقعی بہت دشوار ہے۔ مجھے یقین ہے افغانستان کے تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر خواتین اور نوجوانوں کے لیے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ The food security and nutrition situation in Afghanistan is quite dire. افغانستان میں خوراک اور غذائیت کی صورتحال پہلے ہی بہت خراب ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر 3 میں سے 1 افغان کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے اور ایسے افراد کی تعداد تقریباً 1,40,00,000 کے برابر ہے۔ Need nutrition treatment. طالبان کی پیش رفت اور افغان فوج پر حملوں کے باعث افغانستان میں کام کرنے والے امدادی کارکنوں کے لیے حالات پہلے سے ہی مشکل ہو چکے تھے۔ ہم پرعزم ہیں کہ ہم یہاں رہیں اور اس وقت اشد ضروری امداد فراہم کریں، لیکن ساتھ ہی ایسی ہنگامی منصوبہ بندی بھی ہمارا ہدف ہے کہ اگر صورتحال بدتر ہوتی ہے تو ہم اپنے سٹاف کو، جس میں مقامی اور میرے جیسے بین الاقوامی ارکان بھی شامل ہیں، محفوظ رکھ سکیں۔ ان دربدر ہو جانے والے افغانوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان کے گھروں کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے بچے اپنے ہاتھ پاؤں کھو چکے ہیں۔